یہ کلام کل ان لوگوں پہ اثر کر رہا تھا جو کلام کو ماننے والے نہیں تھے، آج ان لوگوں پہ کیوں اثر نہیں کرتا جو کلام کو مانتے ہیں؟ آج ان کی جلدیں نرم کیوں نہیں پڑتی؟ آج ان کی آنکھوں سے آنسو رواں کیوں نہیں ہوتے؟ آج وہ اس کلام کے لیے وقت کیوں نہیں نکالتے؟ اسلام کی گود میں کل اگر ایک ایک قیمتی فرد پکے ہوئے پھل کی طرح آ کے گر رہا تھا، آج ذہین افراد اسلام کی خدمت کے لیے کیوں نہیں اکٹھے ہوتے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا کو اپنے لیے اپنے حوصلوں کا سب سے بڑا مرکز بنا لیا۔ دنیا کا مال، دنیا کی تعلیم، دنیا میں مقام پانا، سبھی کچھ ہمارے لیے سب سے زیادہ افضل ہو گیا۔ یہ ہے وہ ریزن۔ ہم نے اپنے بچے بھی دنیا کو بیچ ڈالے، بچے دنیا کو دے دیے، دنیا کا مال کمایا، سبھی کچھ دنیا کے لیے کیا۔ مجھے یہ بتائیے، قبر کی روشنی تو اسی نے بننا ہے۔ کیا چیز ہے جو قبر میں لے کے جانی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت۔ پھر یہ بتائیے اس قرآن کو کہاں تک حجت بنایا اپنے لیے؟ کیوں نہیں اس تعلیم کو ضروری خیال کرتے؟ آج آپ اب بھی اور بعد میں بھی جا کے اللہ سے دعائیں کریں، یا اللہ اس کتاب کو سچا فہم دے دے اور ہماری نسلوں کو بھی اس کو سیکھنے کی توفیق دے دے، اس پر عمل کی توفیق دے دے۔ اور کتنی سچی بات تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے توسط سے کچھ قوموں کو رفت اور بلندی عطا کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو گرا دیتے ہیں، پستی میں لے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن چھوڑا، آج ہم کہیں کے نہیں رہ گئے۔ اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر، کہ تم نے قرآن کو چھوڑا۔ قرآن کو چھوڑ کر تمہیں ملا کیا؟ ذلت، رسوائی، مغلوبیت۔ پوری دنیا میں آج ہماری مٹی پلید ہو گئی۔ مسلمان آج کتنے ہلکے ہو گئے، ہر ایک کا ترنے والا مسلمان کے خلاف، ان کے رسول کے خلاف کوئی بھی اٹھتا ہے، چاہے کارٹون بنا دے۔ پوری دنیا کو آزادی ہے، پوری دنیا مسلمانوں کے خلاف، ان کے دین کے خلاف کوئی عمل کر لے، کوئی پرواہ نہیں۔ ایسے لگتا ہے کسی نے بے ہوشی کے ٹیکے لگا دیے اس امت کو۔ ایسے لگتا ہے کہ پوری امت جو ہے خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے۔ اس قرآن نے کل بھی بیدار کیا تھا، سوئے ہوئوں کو جگایا تھا۔ اس قرآن نے کل بھی غفلت دور کی تھی، آج بھی تبدیلی اسی قرآن سے آئے گی۔ حضرت امام مالک نے کہا کہ اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح بھی اسی قرآن حکیم سے ہوئی اور آخری حصے کی اصلاح بھی اسی قرآن مجید سے ہوگی۔ اس لیے قرآن مجید کا پڑھنا اپنے اوپر لازم کر، اسے سیکھیں، اسے سکھائیں، اس لیے کہ بہترین ہونے کی، اللہ کی نظر میں مقام پانے کی یہی دلیل۔ پھر یہ قرآن ایسا ہے جو سینوں کے لیے شفا ہے، جس سے دل راحت پاتے ہیں، اور یہ قرآن ایسا ہے جو سب سے عظیم کلام ہے، کلاموں میں سے عظیم کلام اللہ کا کلام۔ پھر یہ کلام ایسا ہے کہ جو تمام کتب سماویہ میں یعنی آسمانی کتابوں میں اہمیت کا حامل ہے، اور اگر ہم باقی کتابوں سے موازنہ کرنا چاہیں، کوئی کتاب ایسی نہیں جو انسانی دستبرد سے محفوظ رہ سکی ہو سوائے کلام پاک کے۔ یہ زندگی کی کتاب ہے، یہی کتاب ہے جس کے ساتھ دنیا میں بھی عزت ملنی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہونی۔ اس کو سمجھ جائیے، ہر دل تک، ہر زندگی تک، ہر گھرانے تک، ہر جگہ تک قرآن حکیم پہنچانے کے لیے آئیں، مل کر کام کرتے ہیں تاکہ سب لوگ اپنے اس مشن کو پہچان جائیں۔ یہ کتاب ایسی ہے جس کی دعوت صرف مسلمانوں کو نہیں دینی، نان بلیورز کو بھی، کافروں کو بھی اس کی دعوت دینی۔ کافر ڈرتے ہیں مسلمانوں سے کہ ان کے پاس سچا علم محفوظ ہے، اللہ کی کتاب بھی اور محمد رسول اللہ کی سنت بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی۔ وہ جانتے ہیں کہ آخری دور میں غلبہ، فتح اس کتاب سے جڑی ہوئی ہے۔ کتاب کے ساتھ ہی جو کتاب کے حامل ہوں گے، جو اللہ کے آخری دین کے حامل ہوں گے، وہی غلبہ پائیں گے۔ اسی وجہ سے وہ کبھی کتاب کو بگاڑتے ہیں، کبھی صاحب قرآن کی زندگی کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ دہشت گرد تھے، اور نعوذ باللہ ان کے سب ماننے والے بھی دہشت گرد، اور اسی طرح سے دنیا کے نظروں میں امیج خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب تو اٹھ جائیے، اب تو بیدار ہو جائے۔ آخر وہ وقت کب آئے گا جب آپ قرآن کو لے کر اٹھیں گے؟ اللہ سے وعدہ کریں، آج سے قرآن میرے ہاتھ میں،
इंशाअल्लाह। आज से तिलावत भी शुरू करूंगी, आज से इस कुरान हकीम को मैंने नहीं छोड़ना। अल्लाह हमें सबको तौफीक अता फरमा दे और अल्लाह हमें इस कलाम को बच्चे बच्चे और बूढ़े तक भी पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। जगह जगह ये पैगाम पहुंचा दीजिए, इस कुरान को सीखिए, लर्न कुरान एंड स्प्रेड कुरान। कुरान सीखिए और कुरान सिखाइए, कुरान को, कुरान के पैगाम को फैला दीजिए। यही हमारा मिशन है, यही किताब है जिसके तवस्सुत से अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होनी। इस कुरान को नहीं छोड़ना इंशाअल्लाह ताला। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये फरमाया, इस कुरान का ख्याल रखो, वरना ये कुरान इस तरह से भाग निकलेगा जैसे ऊंट भाग निकलता है अपने बांधने वाले से। इससे पहले कि ये कुरान कभी हमारा ना हो पाए, आइए इस कलाम को अपना बना लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके रब्बुल इज्जत ने फरमाया था, इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, हम जल्द ही आप पर एक भारी कलाम नाजिल करेंगे। ये सूरह अल-मुज़म्मिल की आयत नंबर 5 है। और फिर रब्बुल इज्जत ने फरमाया था, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, कुरान को खूब ठहर ठहर कर अच्छे अंदाज में पढ़ो। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हम आखिर कब्र में जाके पढ़ेंगे या सीखेंगे या याद करेंगे। जिंदगी है ना, यही जिंदगी फिर नहीं मिलनी, और जो जिंदगी मिलेगी उसमें मौका नहीं मिलना। आखिर वो वक्त कब आएगा जब हम कुरान की जिम्मेदारियों को अपनी जिम्मेदारी बनाएं। आज से इसे अपनी जिम्मेदारी बनाएं और इसके मिशन को लेकर उठें और पूछें किस तरह से इसका काम करना है, कैसे इसको लोगों तक पहुंचाना है, वो क्या क्या प्रोग्राम है जिसके तवस्सुत से लोग कलाम पाक सीख सकते हैं। तो आप अगर ताबुन करें, कितने दूर दराज इलाकों तक अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान हकीम पहुंच सकता है। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमा दे। फिर आप देखिए सूरह अल-कमर की आयत नंबर 17 में रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया। चुनांचे है कोई नसीहत कबूल करने वाला? इस आयत को पढ़ने वाले को जानना चाहिए कि जो कुरान की तिलावत का इरादा कर ले, अल्लाह तिलावत आसान कर देता, और जो फहम का इरादा कर ले, अल्लाह उसके लिए फहम के दरवाजे खोल देता, और जो इस पे तदब्बर और तफक्कुर करना चाहे, अल्लाह उसके लिए रास्ते आसान कर देता, जिसका हिस्स करना चाहे अल्लाह उसके लिए दरवाजे खोल देता। वो अल्लाह ही है जो हमारे दिलों की गफलत दूर कर सकता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारी गफलत को दूर फरमाए और हमें कुरान हकीम के सारे हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।